حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 ایسے آدمی تھے، ان میں سے ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، یعنی کہ جس کو کوڑ کا مرض تھا، برس کا مرض تھا، اور پوچھا تجھ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، خوبصورت جلد اور جسم، اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے یہ سن کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ کا مرض اللہ کے اذن سے جاتا رہا۔ اس کا رنگ اچھا نکل آیا اور جلد خوش رنگ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ تو فرشتے نے اس کو حاملہ اونٹنیاں دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان میں تیرے لیے برکت فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس کا گنجا پن۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اللہ کے اذن سے، اور خوبصورت بال اس کو عطا کیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اسے حاملہ گائے عطا کر دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس فرما دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئی۔ بس ان تینوں کو مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور کوڑی کے اونٹوں سے اور گنجے کی گایوں سے جنگل بھر دیے اور اندھے کی بکریوں کے ریوڑ تمام وادیوں میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے نے اپنی اسی شکل و صورت میں جس میں وہ پہلے آیا تھا کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا سفر کا سامان جاتا رہا، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی سے ہو سکتا ہے یا تیرے سبب، بس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھی جلد اور اچھا مال دیا ہے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، یعنی بہت سے حقدار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تجھ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا میں تجھ سے واقف ہوں، تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا اور اللہ نے تجھ کو مال عطا فرمایا۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا یہ مال مجھ کو نسل در نسل اپنے خاندان سے ملا ہے۔ فرشتہ نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی وہی کہا جو کچھ کوڑی سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ بس فرشتے نے کہا تو بھی جھوٹا ہے، تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اسی اپنی شکل و صورت میں اندھے کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا اللہ کی مہربانی سے ہو سکتا ہے یا تیرے سبب سے، بس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اپنا سفر کر لوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا میں واقعی اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری بینائی واپس بخشی ہے، بس تجھ کو جتنی بکریاں ضرورت ہو لے جا اور جس قدر جی چاہے چھوڑ جا، قسم ہے اللہ کی میں تجھ کو تکلیف نہ دوں گا اس چیز کی واپسی کے لیے جو تو لے گا۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تجھ سے راضی اور خوش ہوا اور تیرے ان دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ ان کے اس جھوٹ اور بخل کی وجہ سے ان لوگوں کی نعمتیں
دوبارہ اللہ نے واپس چھین لی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، ان سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے ان کا اس پہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اس کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں بھی ضرور لگائیں۔